وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اللہ کا نام ذکر کریں ان پالتو چوپائے قسم کے جانوروں پر جو ہم نے انہیں عطا کیے۔ بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تم اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی پر عزیز بھائیو، قرآن مجید کا 17واں پارہ سورہ الحج کی 34 نمبر آیت اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اس آیت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ ہم نے جتنی امتیں اس زمین پر پیدا فرمائی، ہر امت کو جانوروں کی اللہ کی نیاز کے طور پر قربانی کرنے کا حکم دیا۔ ہر امت کے لیے قربانی مقرر فرمائی ہے ہم نے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے تذکرے کو تلاوت کرو، ان کی خبر انہیں سناؤ جب ان دونوں نے قربانی دی۔ ایک آدم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے قربانی کا سلسلہ
رب کی زمین پر جانوروں کو ذبح کر کے رب کی نیاز کے طور پر ساری امتوں میں چلتا رہا۔ عیسائیوں کی اور یہودیوں کی کتابیں، یہ بائبل اور یہ تورات، یہ وہ کتابیں نہیں ہیں آج دنیا میں جو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی اور جو موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر لکھ کر عطا فرمائی، یہ وہ کتابیں نہیں ہیں۔ ان کے اندر تحریف ہو چکی ہے، ان کو مکمل طور پر بدلا جا چکا ہے، مگر ان کتابوں میں بے انتہا تحریف، تغیر اور تبدل کے باوجود قربانی کے عمل کا تذکرہ آج بھی یہودیوں عیسائیوں کی کتابوں میں موجود ہے، بائبل میں بھی اور تورات میں بھی۔ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تفسیر میں تفسیر سنائی کے نام سے، وہ اردو میں چھپی ہوئی ملتی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوؤں اور آریائی مذہب کے حامل لوگوں کی جو مذہبی کتابیں ہیں، ان کی مذہبی کتابوں میں بھی قربانی کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ بائبل میں، تورات میں، ہندوؤں اور آریاؤں کی مذہبی کتابوں کے اندر قربانیوں کا تذکرہ ہونا، یہ اللہ رب العالمین کے اس کلام کی صداقت کی بین دلیل ہے آج دنیا میں۔ پروردگار نے کہا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت کو مقرر کیا ہے، کوئی امت اس عبادت سے پروردگار نے محروم نہیں رکھی۔ اس سے قربانی کی عبادت کی اہمیت یہ بھی ہر بندہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اتنی اہم عبادت تھی کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک، ہر امت کو قربانی کا رب العالمین نے حکم دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رب کی نظر میں یہ کوئی معمولی عبادت نہیں تھی کہ کچھ امتوں کو قربانی کرنے کا کہا اور کچھ کو نہیں کہا۔ اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مدنی زندگی میں مدینہ طیبہ میں جتنے سال مدینہ میں رہے، ہمیشہ قربانی کرتے رہے۔ کبھی آپ نے حالات کی تنگ دستی کے باوجود، معاشی حالات کی کمزوری کے باوجود، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی عبادت کو، قربانی کے عمل کو مدینہ میں رہتے ہوئے کبھی ترک نہیں کیا تھا، ہمیشہ کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی۔ آپ سنتے رہتے ہیں ہمیشہ کہ صحابہ کے پاس کھانے کے لیے راشن نہیں ہوتا تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے، رہنے کے لیے ان کے پاس گھر نہیں تھے، مسجد نبوی میں رہتے تھے، اس قدر معاشی تنگی کے حالات تھے۔ ان حالات میں بھی اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی عبادت کو کبھی ترک نہیں کیا۔ اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ کی نظر میں بھی
قربانی بہت بڑی اور بہت اہمیت کی حامل عبادت ہے. آپ نے بھی اس کو چھوڑنا پسند نہیں کیا. اور حجۃ الوداع کے موقع پر ناطق وحی سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربانی کیے. 100 اونٹ، ایک اونٹ نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، 100 اونٹوں کی قربانی دی سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر. حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی کرنا امام الانبیاء کا یہ عمل، قربانی کے عظیم الشان عمل ہونے اور قربانی کی اللہ کے نبی کے ہاں بہت بڑی اہمیت ہونے کی واضح دلیل ہے. اس زمانے میں بھی جب آپ نے حجۃ الوداع کیا ہے، بہت سے مسلمان تنگ دست تھے، کمزور تھے معاشی طور پر. وہ خوشحالی ابھی تک اتنی نہیں آئی تھی کہ جس سے ہر مسلمان خوشحال ہو جاتا. آپ نے 100 اونٹ مگر ان فقراء مساکین، نہ ان کو لباس دینے کو اس پر ترجیح دی، نہ ان کے گھروں میں راشن ڈالنے کو ترجیح دی، نہ ان کے لیے گھر بنانے کے عمل کو ترجیح دی. ترجیح دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کس عمل کو دی؟ اور بھی ضرورتیں تھی معاشرے کی، مسلمانوں کی، خاندانوں کی، افراد کی. ان سب ضرورتوں پر اللہ کے نبی کا 100 اونٹوں کو قربان کرنا حجۃ الوداع کے موقع پر، میرے بھائیوں، یہ دلیل ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کتنا عظیم عمل سمجھتے تھے، کتنی بڑی عبادت جانتے تھے، اور کتنی اہمیت تھی اللہ کے نبی کی نظر میں اس قربانی کے عمل کی. یہ قربانی ہر امت میں رہی. اللہ کے ہاں اس کی بڑی اہمیت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس کی بڑی قدر و قیمت. مسلمانوں کے لیے، امت محمد کے لیے اس قربانی کا حکم کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے اس کا حکم کیا ہے؟ یہ قربانی مسلمانوں پر فرض ہے، سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، مباح ہے. کیا حکم ہے اس کا اسلام میں؟ میرے بھائیوں، جو بندہ، جو مومن مسلمان عمرہ کر رہا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، عمرے کا احرام باندھ کر مکہ کی طرف رواں دواں ہے، عمرے کی عبادت میں اس پر قربانی کرنا فرض، واجب اور ضروری نہیں ہے. اگر قربانی وہ عمرے کی عبادت میں کرنا چاہتا ہے ثواب لینے کے لیے، اجر لینے کے لیے، تو اس کو کرنے کی اجازت ہے. ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا. اور اگر عمرے کی عبادت میں قربانی نہیں کرتا تو وہ گناہگار نہیں ہے، اس کا عمرہ ناقص اور ادھورا نہیں ہے، اس کی عمرے کی عبادت قربانی کے بغیر بھی مکمل ہے. خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عمرے پر قربانی کرتے تھے اور کبھی قربانی نہیں کرتے تھے. کبھی کر دیتے تھے، کبھی نہیں کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے عمرے کی عبادت کرنے والا مسلمان، اس پر قربانی لازم فرض نہیں ہے. اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو نہ تو اس کے عمرے کی عبادت میں کوئی کمی ہے اور نہ وہ گناہگار اور مجرم ہے. اسی طرح جو بندہ اکیلا حج کر رہا ہے، بیت اللہ کا اکیلا حج، جس کو حج
इफराद कहा जाता है। जिस हज में सिर्फ हज किया जाता है, उम्रा उसके साथ नहीं होता, ये हज इफराद, अकेला हज करने वाला बंदा, उस पर भी कुर्बानी फर्ज, वाजिब और जरूरी नहीं। अगर वो सवाब के लिए, अजर के लिए, अल्लाह से ज्यादा सवाब लेने के लिए कुर्बानी करता है तो वो मिलेगा इंशाअल्लाह उसे, और अगर नहीं करता तो वो मुजरिम नहीं है, गुनाहगार नहीं है, उसके हज में कोई खलल, खराबी और नकस नहीं है, उसका हज मुकम्मल है। और जो बंदा एक सफर में उम्रा भी करता है और हज भी करता है, दोनों इबादतें सर अंजाम देता है, चाहे उसकी शक्ल हज्जे किरान की है और चाहे उसकी शक्ल हज्जे तमत्तो की है। हज्जे किरान का मतलब होता है कि बंदे ने मीकात से हज और उम्रे दोनों की नीयत से इहराम पहना है और दोनों की नीयत इकट्ठी करके तलबिया शुरू किया है उसने, ये हज्जे किरान होता है। और हज्जे तमत्तो का मतलब होता है मीकात से बंदा वो उम्रे की नीयत से इहराम तलबिया कहकर मक्के पहुंचता है, फिर उम्रा करके इहराम खोल देता है और दोबारा 8 जुल्हज्जा को अपने होटल से इहराम पहनकर हज के लिए रवाना हो जाता है। इसको कहते हैं हज्जे तमत्तो। हज्जे किरान में भी एक सफर में दोनों इबादतें अदा होती हैं, उम्रा भी और हज भी, और हज्जे तमत्तो में भी दोनों इबादतें अदा होती हैं। जो दोनों इबादतों को अदा करता है उस पर कुर्बानी फर्ज है। हर हाजी पर कुर्बानी फर्ज है, वाजिब और जरूरी है। हज के फराइज में से एक फरीजा है। अल्लाहु अकबर। कुरान मजीद में मालिकुल मुल्क ने कहा, फमन तमत्ता बिल उमराते इलल हज फमस्तैसरा मिनल हज। जिस बंदे ने तमत्ता बिल उमराते इलल हज, हज के साथ उम्रे का भी फायदा उठाया, चाहे हज्जे किरान की शक्ल में चाहे हज्जे तमत्तो की शक्ल में, जिसने फायदा उठाया एक सफर में, सफरे हज में उम्रे का भी, फमन तमत्ता बिल उमराते इलल हज फमस्तैसरा मिनल हज। नातिक़े वही ने कहा उसके लिए जो कुर्बानी मुयस्सर है वो कुर्बानी करेगा। भेड़ बकरी जानवर का जानवर मुयस्सर है वो करे, गाय का जानवर मुयस्सर है वो करे, ऊंट का मुयस्सर है वो करे। और अगर गाय का एक हिस्सा या ऊंट का एक हिस्सा ये उसके लिए मुयस्सर है तो गाय का एक हिस्सा या ऊंट का एक हिस्सा कुर्बानी के तौर पर कर दे। फमन तमत्ता बिल उमराते इलल हज, हज्जे किरान करने वाला और हज्जे तमत्तो करने वाला, उन पर कुर्बानी फर्ज है, वाजिब और जरूरी है। और अगर बंदे ने हज्जे तमत्तो या हज्जे किरान किया है, हज के सफर में उम्रे का भी फायदा उठाया लेकिन उसके पास कुर्बानी की ताकत नहीं रही, कुर्बानी की ताकत उसके पास नहीं है, फर्ज थी उस पर, वाजिब और जरूरी थी, तो अल्लाह ने इस कुर्बानी की जगह पर फरमाया फमन लम यजिद फसियामु सलासते अय्यामिन फिल हज व सबअतिन इज़ा रजअतुम। जिस शख्स ने हज तमत्तो में या किरान में कुर्बानी की ताकत ना पाई वो बंदा 3 रोजे रखेगा हज के दिनों में, और
7 روزے رکھے گا اپنے علاقے میں، اپنے شہر بستی میں، گھر میں واپس آ کر، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 مکمل روزے ہیں، یہ قربانی کی جگہ پر اس بندے کے لیے جو حج میں قربانی کا فریضہ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس پر پھر 10 روزے رکھنے ہیں، 3 بیت اللہ میں حج کے دنوں میں اور 7 روزے اپنے گھر میں آ کر۔ یہ عمرے والا، حج افراد والا، حج تمتع والا، حج قران والا جو قربانی کرتے ہیں عربی زبان میں، قرآن کی زبان میں، حدیث اور سنت کی زبان میں، اس قربانی کو ہدی کہتے ہیں۔ ہدی آنکھوں والی ہے، دال اور یا ہدی، اس قربانی کا ہدیہ نام۔ اور ایک قربانی ہے جو ساری دنیا میں مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے شہروں بستیوں میں کرتے ہیں۔ اس قربانی کو اضحیہ کہا جاتا ہے۔ اضحیہ مکے میں اور مینا میں ذبح ہونے والی قربانی جو عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا کرتا ہے، اس کا نام ہدی ہے کتاب و سنت میں۔ اور جو ساری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں، اس کو عربی میں اضحیۃ کہتے ہیں۔ اور یہ اضحیہ حاجیوں کے علاوہ باقی مسلمانوں پر اس قربانی کا کیا حکم ہے؟ اس میں اہل علم کا، علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء ہیں جن کا خیال ہے کہ استطاعت رکھنے والے بندے پر جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے، اس پر عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے گھر میں قربانی کرنا فرض اور واجب ہے۔ اور کچھ علماء کا، اہل علم کا خیال ہے کہ واجب اور فرض تو نہیں، البتہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ ہے۔ 2 آراء ہیں اہل علم کی اس قربانی کے حوالے سے، مگر میرے بھائیوں ان 2 آراء میں سے کتاب و سنت کی نصوص جس رائے کی تائید کرتی ہیں اور جو صحیح رائے ہے اور جو راجح قول ہے، جو حق اور کتاب و سنت کے زیادہ قریب ہے، وہ قول یہ ہے کہ قربانی استطاعت والے مسلمانوں پر فرض، واجب اور ضروری ہے۔ سنت مؤکدہ یا اکیلی سنت یا مباح نہیں، یہ فرض ہے۔ استطاعت رکھنے والا وہ ضرور قربانی کرے گا۔ اگر استطاعت رکھنے والا مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی نہیں کرتا تو وہ ایک فرض کا تارک ہے، مجرم ہے، گناہ گار ہے۔ یہ قول راجح ہے۔ اس کی 2-3 دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی دلیل ہے سفیان، جندب بن سفیان البجلی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں 5500 نمبر، 5500 نمبر حدیث صحیح بخاری کی حوالہ نوٹ کر لیں۔ 5500 نمبر ہے حدیث کا صحیح بخاری میں۔ جندب بن سفیان البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ کے موقع پر تھے۔ عید الاضحیٰ کا موقع آ گیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی۔ جب آپ عید کی نماز پڑھا کر واپس جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگوں نے اپنی قربانی کے جانور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر لیے ہوئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوا کہ لوگوں نے عید نماز پڑھنے سے پہلے اپنی قربانی کے جانور ذبح کر لیے تو مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانہا اخری، جس بندے نے عید الاضحیٰ نماز پڑھنے سے پہلے اپنی قربانی کا جانور ذبح کر لیا ہے، فلیذبح، یہ امر ہے، امر، حکم دے رہے ہیں میرے اور آپ کے نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محترم بھائیوں حکم دے رہے ہیں پیارے پیغمبر، آپ کہہ رہے ہیں فلیذبح مکانہا اخری، جس بندے نے عید نماز پڑھنے سے پہلے اپنی قربانی ذبح کر لی وہ اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کرے۔ یہ ذبح کرنے کا حکم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَمَن لَّمْ يَذْبَحْ، ایک روایت میں لفظ ہے صحیح بخاری میں، اور جس نے ذبح نہیں کیا ابھی تک حتیٰ کہ اس نے ہم نے عید کی نماز پڑھ لی ہے، فَلْيَذْبَحْ، یہ بھی امر ہے، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى، وہ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر اپنے قربانی کا جانور ذبح کرے۔ 2 مرتبہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرنے کا مسلمان امت کو حکم دیا ہے، حکم ہے امام الانبیاء کا۔ اور میں ہمیشہ آپ کو یہ بات سمجھاتا رہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جس کام کا حکم دے دیں، یا اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو جس کام کا حکم دے دیں وہ کام کرنا مسلمان پر فرض، واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ حکم آ گیا پھر یہ نہیں ہوتا کہ کر لو تو ثواب ملے گا، نہیں کرو تو کوئی مسئلہ نہیں، گناہ کوئی نہیں، کر لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ امر کے بعد جس چیز کا امر کر دے امام الانبیاء وہ امت پر فرض ہوتا ہے کام۔ اس کی یہ جو اصول ہے نا، یہ کسی عالم نے اپنے پاس سے نہیں بنایا، اس اصول کی دلیل ہے حدیث میں، یہ دلیل کی بنیاد پر اصول بنایا گیا ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت پر مشکل یا مشقت ڈال دوں گا، لَأَمَرْتُهُمْ، میں ان کو امر کر دیتا، بِالسِّوَاكِ، مسواک کرنے کا، عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت میں مسواک کا حکم دے دیتا۔ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ میں امت کو مشقت میں ڈال دوں گا، یہ مشقت میں پڑ جائیں گی، ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، یہ ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ٹائم مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ حکم کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر اللہ کے نبی حکم دے دیتے تو پھر فرض ہو جانا تھا۔ خود رسول اللہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ اگر میں حکم دے دوں ان کو تو یہ کام فرض ہو جانا ہے، اور پھر عین ممکن ہے ان کو کسی نماز کے وقت میں مسواک میسر نہ آئے اور ان کے لیے مصیبت، مشقت بن جائے اور یہ مشکل میں پڑ جائیں۔ اللہ اور اللہ کا رسول ایمان والوں کو مشقت میں ڈالنے والا حکم نہیں دیتے۔ نہ رب کو پسند ہے کہ اس کے بندے مشقت کا شکار ہوں،
نہ اس کے نبی کو پسند ہے کہ محمد الرسول کے امتی کسی دقت مشقت کا شکار بنے. اللہ بھی بچانا چاہتا ہے مشقت سے. کہا نا رب نے ما جعل علیکم فی الدین من حرج. او لوگو آسمانوں والے رب نے کوئی تنگی کوئی مشقت کوئی مشکل تم پر نہیں ڈالی ہے. رب تم پر مشقت ڈالنا ہی نہیں چاہتا. تمہیں مشکل کا جو تمہاری طاقت سے باہر ہو اس کا وہ تمہیں حکم دیتا ہی نہیں. تو جس کام کا اللہ اور اللہ کا رسول حکم دے دے وہ کام کرنا فرض واجب اور ضروری ہو جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے یہاں پر کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى. ایسا ایک لفظ بھی مدینے والے امام کی زبان سے ادا نہیں ہوا جس کا مطلب یہ ہو کہ اب ذبح کر لو تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو تب بھی ٹھیک ہے. ذبح کر لو گے تو قربانی کا اجر مل جائے گا، نہیں کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ گنجائش والا اختیار والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوا. آپ نے حکم دیا ہے کہ کرو اس کی جگہ پر. اس لیے یہ نص ہے اس بات کی کہ مسلمان پر جو استطاعت رکھنے والا مسلمان ہے اس پر قربانی کرنا فرض ہے. حکم ہے امام الانبیاء کا. اور کوئی ایسا لفظ نہیں آیا حدیث میں جس میں گنجائش اس امر کو استحباب یا اس امر کو اباحت کی طرف پھیرنے والی کوئی دلیل وہ پیارے پیغمبر کی صحیح احادیث کے اندر کوئی موجود نہیں ہے. اس لیے ان علماء کی بات زیادہ پکی ہے، پیارے پیغمبر کے فرمان کے زیادہ قریب ہے جو علماء دنیا میں یہ اس بات کے قائل ہیں کہ استطاعت والے مسلمانوں پر قربانی فرض ہے. دوسری دلیل سنن ابن ماجہ میں، سنن دارا قطنی میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتا فلم یضح فلا یقربن مصلانا. جس بندے کے پاس قربانی کی استطاعت ہے، قربانی کر سکتا ہے، قربانی کی طاقت رکھتا ہے اور طاقت ہونے کے باوجود وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہرگز ہماری مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، قریب بھی نہ آئے ہماری عیدگاہ کے. مسلمان ہے، اللہ کو رب کہتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، قرآن کو اللہ کا پاک کلام سمجھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے قربانی کرنے کی، پھر کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے، قربانی نہیں کرتا. فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں کیوں آتا ہے؟ کیوں آتا ہے ہماری عیدگاہ کے قریب؟ خبردار، کوئی حق نہیں ہے اس کلمہ پڑھنے والوں کو مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب بھی پھٹکے جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی کی عبادت سر انجام نہیں دیتے. یہ جو اتنی سخت وعید امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، اتنی سخت وعید کسی سنت کے چھوڑنے پر ہوتی ہے؟ سنت کا مطلب تو ہوتا ہے چاہے سنت مؤکدہ ہو چاہے غیر مؤکدہ ہو، پڑھ لو گے تو اجر ملے گا، چھوڑ دو گے تو مسئلہ کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، مجرم آپ نہیں بنو گے. سنت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں نا، یہ سنت کا مطلب میں نے کہاں سے نکالا ہے؟ یہ جو 5 فرض نمازیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں مسلمان،
फजर के 2 फर्ज हैं, जोहर के 4 फर्ज हैं, असर के 4 फर्ज हैं, मगरिब के 3 फर्ज हैं और इशा के 4 फर्ज हैं। ये अल्लाह ने फर्ज किए हैं। बाकी फजर से पहले 2 सुन्नतें, जोहर से पहले 4 सुन्नतें, जोहर के बाद 2 सुन्नतें, मगरिब के बाद 2 सुन्नतें, इशा के बाद 2 रकातें, ये सुन्नतें मुअक्कदा हैं। इनको कहते हैं सुन्नतें मुअक्कदा। ये फराइज में नहीं है। अगर एक बंदा सिर्फ फजर के 2 फर्ज पढ़ता है या जोहर के 4 फर्ज पढ़ता है या असर के 4 फर्ज पढ़ता है, मगरिब के सिर्फ 3 फर्ज ही पढ़ता है और इशा के 4 फर्ज ही पढ़ता है, ना पहले कोई सुन्नतें पढ़ता है ना बाद में पढ़ता है, तो ये बंदा अल्लाह के यहां मुजरिम, गुनाहगार, नाफरमान नहीं है। नमाज उसकी सिर्फ फर्ज पढ़ने से हो जाती है। अगर ये सुन्नतें पढ़ता तो उसको अजर मिलना था, सवाब मिलना था, दुनिया और आखिरत के बेशुमार फवायद मिलने थे, उनसे वो महरूम हो गया है। लेकिन वो मुजरिम और गुनाहगार की सफ में शामिल नहीं होता ये सुन्नतें छोड़कर। कहां लिखा हुआ है गुनाहगार नहीं होता? कहां लिखा हुआ है? एक बद्दू आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, सही बुखारी की हदीस है, तवज्जो से सुनना। सही बुखारी में इमामुल अंबिया का फरमान है। एक बदवी आया देहाती, कहने लगा अल्लाह के नबी मुझे बताइए, मादा फरदल्लाहु अलैया मिनस सलावाते, अल्लाह ने मुझ पर दिन रात में कितनी नमाजें फर्ज की हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 नमाजें। उसने कहा हल अलैया गैरुहा, क्या 5 नमाजों के अलावा भी फर्ज है? आपने फरमाया ला इल्ला अन ततव्वा, फर्ज नहीं, अलबत्ता तू नफल पढ़ना चाहे तो नफल पढ़ सकता है। फिर उसने पूछा मादा फरद अल्लाह अलैया मिनस सियाम, अल्लाह ने मुझ पर कितने रोजे फर्ज किए हैं? आपने फरमाया शहर रमजान, रमजान के महीने के रोजे। उसने कहा हल अलैया गैरुहा, क्या इसके अलावा भी फर्ज है? आपने फरमाया नहीं, इल्ला अन ततव्वा, हां मगर ये कि तू नफली रोजे रखे। फिर उसने पूछा अल्लाह ने मुझ पर ज़कात कितनी फर्ज की है? आपने ज़कात का बताया। उसने कहा क्या इस पर इसके अलावा भी फर्ज है? आपने फरमाया नहीं, हां नफली सदका कर सकता है। वो ये मसाइल पूछ कर ना, ये सवालात करके जाने लगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से, वापस जाने लगा तो कहने लगा ये सही बुखारी शरीफ के लफ्ज आपको सुना रहा हूं, मेरा एक लफ्ज नहीं इनमें। कहने लगा वल्लाहे, अल्लाह की कसम, ला अता तव्वाओ, मैं इन फराइज में कोई कमी नहीं होने दूंगा जो फर्ज किए अल्लाह ने मुझ पर। लेकिन अल्लाह की कसम, ला अता तव्वाओ, ना मैं कोई सुन्नत पढ़ूंगा, ना कोई सुन्नत रोजा रखूंगा, ना कोई नफली सदका करूंगा, बस सिर्फ फर्ज फर्ज ही अदा करूंगा, कोई नफली काम नहीं करूंगा। अल्लाह की कसम नफली काम नहीं। ला अता तव्वाओ, मैं कोई नफल नहीं पढ़ूंगा, कोई सुन्नत नहीं पढ़ूंगा। ये कहकर वो चला गया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफलाहा इन सदाका। सही बुखारी की दूसरी रिवायत में लफ्ज है दखल जन्नता इन सदाका। अगर ये सच्चा है ना कि मैं फर्जों में बिल्कुल कमी नहीं होने दूंगा, तो ये बंदा कामयाब हो गया और जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने सुन्नतें मुअक्कदा छोड़ने पर उसको ये तो नहीं कहा, ये इसने कसम उठाई है कि सुन्नतें मुअक्कदा नहीं पढ़ूंगा, ये हमारी मस्जिद के करीब ना है, बल्कि आपने कहा कामयाब हो गया, जन्नत में चला गया। अगर ये सच्चा है, फराइज पर पूरे से पूरे फराइज पर कार बंद रहे तो कामयाब है, जन्नत में भी जाएगा। इसका मतलब है जो नवाफिल है ना, नवाफिल सुन्नतें मुअक्कदा ही सही, वो छोड़ने पर वईद नहीं होती। उस छोड़ने पर यह नहीं कहा जाता कि हमारी मुसलमानों की ईदगाह के करीब क्यों आता है वो बंदा, कोई हक नहीं है वो हमारी ईदगाह के करीब आए। ये उस अमल को छोड़ने पर कहा जाता है जो अमल फर्ज होता है।
सुन्नत छोड़ने पर इतनी वईद नहीं होती। तो ये दलील है इस बात की कि इस्तिताअत वाले बंदे पर कुर्बानी करना फर्ज है। अगर इस्तिताअत होने के बावजूद कुर्बानी की ताकत नहीं रखता तो इमामुल अंबिया ने कहा वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए, उसको कोई हक नहीं है मुसलमानों की ईदगाह में आकर वो ईद की नमाज में शरीक हो, शामिल हो। क्यों आता है हमारी ईदगाह के करीब? कुर्बानी नहीं करता, हमारी ईदगाह के करीब आता है, क्यों आता है? इस हदीस पर बाज अहले इल्म ने कुछ कलाम किया है, ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु वाली पर। मरफूअन जो हदीस है ना उस पर कलाम है, मगर अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह इस दौर के दुनिया में सबसे बड़े मुहक्किक के हदीस अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने इस हदीस को हसन दर्जे की रिवायत करार दिया है। पाकिस्तान के एक बड़े आलिम और मुहक्किक गुजरे हैं हाफिज जुबैर अली जई रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी इस हदीस पर हसन होने का हुक्म लगाया है और हसन हदीस काबिल हुज्जत होती है। मरफूअन ये हसन है, साबित है इमामुल अंबिया से। और बाद लोगों का ख्याल है कि यह हदीस मरफूअन तो साबित नहीं मगर मौकूफन इसकी सनद सही है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु तक। चलो चंद मिनट के लिए हम इन लोगों की, इन उलमा की बात को तस्लीम कर लें कि यह हदीस मरफूअन कमजोर है लेकिन मौकूफन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल होना इसकी सनद बिल्कुल सही है, इसमें किसी का भी कोई इख्तिलाफ नहीं। तो ये जो मौकूफ रिवायत है ना ये हुक्मन मरफू होती है। ऐसी मौकूफ रिवायत जिस मौकूफ रिवायत में जो बात बयान हुई हो और उसका अकल और कियास से कोई वास्ता और ताल्लुक ना हो, बंदा वैसी बात अपनी अकल और कियास की बिना पर ना कर सकता हो, वो जो मौकूफ रिवायत होती है वो हुक्मन मरफू होती है। उसको मुहद्दिसीन हुक्मन मरफू का ही दर्जा देते हैं। और ये बात, इतनी बड़ी बात अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बगैर सुनने की अल्लाह की कसम कह ही नहीं सकते किसी को। अबू हुरैरा नहीं कह सकते कि वो मुसलमानों की ईदगाह के करीब तक ना आए, अपने पास से अपनी अकल से रोके वो। उन्होंने अल्लाह के नबी से सुना है तो कहा है, इसलिए ये हुक्मन मरफू। इसकी मिसाल मैं एक देता हूं आपको। सारे लोग हमारे मुआशरे के उलमा भी बड़े बड़े माशाअल्लाह। एक रिवायत है कि जो बंदा इशा की नमाज के बाद 4 रकातें एक सलाम के साथ पढ़ता है वो ऐसे है जैसे उसने लैलतुल कदर की रात में 4 रकातें अदा की। लैलतुल कदर में 4 रकातें पढ़ने का जितना सवाब है उतना सवाब मिलेगा उस बंदे को जिसने इशा की नमाज के बाद 4 रकातें एक सलाम के साथ पढ़ी। अब ये जो रिवायात है ना मरफूअन भी मौजूद हैं, मौकूफन भी मौजूद हैं। मरफूअन सारी रिवायतों की सनदें कमजोर और ज़ईफ हैं। मरफूअन ये सही नहीं है मगर 4 या 5 सहाबा के अकवाल से साबित है। मौकूफन ये सही है। जो सनद मौकूफ है सहाबा तक वो सनदें सही हैं, जो अल्लाह के नबी तक है मरफूअन वो सनदें सही नहीं है। तमाम मुहद्दिसीन, तमाम अहले इल्म इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये जो मौकूफ रिवायतें हैं ना, ठीक है ये मरफू नहीं है सनदन, लेकिन हुक्मन मरफू हैं ये, क्योंकि ये ऐसी बात है जो कोई सहाबी अपनी अकल से या अपने कियास से नहीं कर सकता, उसने सुनिया तो की है। अगर ये रिवायतें हुक्मन मरफू हो सकती हैं तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का ये कौल चंद मिनट के लिए अगर मान लो कि ये मौकूफ है तो ये हुक्मन मरफू क्यों नहीं हो सकता? इसलिए सही और पक्की बात यही है। बयान करेंगे, सुनेंगे आप लोगों से, कहेंगे लोग बगैर तहकीक के सुनी सुनाई बातें जिक्र करते हुए कि सुन्नत मुअक्कदा है, कुर्बानी कर लो तो अजर मिलेगा, ना करो तो कोई मसला नहीं। मेरे भाइयों गलत है बात।
یہ قول مرجوح ہے، استطاعت والے مسلمان پر قربانی کرنا فرض ہے، نہیں کرتا تو مجرم ہے، گناہگار ہے، فرض کا تارک ہے۔ بعض لوگوں نے اس میں نا یہ شرط لگائی ہے کہ قربانی واجب تو ہے لیکن اس بندے پر واجب ہے جو زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہے، جس کے پاس اتنا کو مال موجود ہے، جس مال پر سال گزرنے کے بعد بندے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس بندے پر واجب ہے، اور جس کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچا ہوا مال نہیں ہے، اس بندے پر قربانی واجب اور فرض نہیں۔ مگر میرے بھائیوں، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں یہ والی شرط نہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، نہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی سنت اور حدیث کے اندر اس شرط کا کوئی نام و نشان موجود ہے۔ قرآن بھی اس شرط سے خالی، اللہ کے نبی کی سنت اور حدیث بھی اس شرط سے خالی۔ تو جو شرط قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں آئی، وہ شرط میں یا آپ لگا لیں تو اس کی اہمیت ہوگی کوئی؟ وہ مانی جائے گی؟ کیا دین ناقص تھا؟ دین میں یہ شرط آسمانوں والا رب نازل کرنا بھول گیا تھا، یا نعوذ باللہ امام الانبیاء نے یہ شرط جان بوجھ کر لوگوں تک نہیں پہنچائی تھی، چھپا کے رکھ لی تھی، اور ہمیں ضرورت پڑی کہ ہم یہ شرط لگائیں اپنے پاس سے؟ اسلام ایسے عمل کی مسلمان کو ہرگز 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 اجازت نہیں دیتا کہ جو رب نے نہ اتارا ہو، اس کے نبی نے نہ بتایا ہو، بندہ اپنے پاس سے وہ دین بنا لے۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ، چھوٹا سا نہیں، یہ رب کے اپنے آپ کو مقابل بنانے کے مترادف ہے کہ تو بھی بنا سکتا ہے اور تیرے بنائے ہوئے میں اضافہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ شرط کوئی نہیں ہے کتاب و سنت میں کہ صاحب نصاب زکوٰۃ پر قربانی واجب ہے، کوئی شرط نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ یہ لوگوں نے اپنے گھر سے بنائی ہے، اس کا اسلام سے، رب کے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، استطاعت کا تعلق ہے، استطاعت کا۔ استطاعت کیا ہوتی ہے؟ استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ استطاعت کہتے ہیں کیونکہ جو چیز بندے کی طاقت میں نہ ہو، اللہ اس چیز کا بندے کو حکم دیتا ہی نہیں، اس کا مکلف بناتا ہی نہیں، یہ رب کا اصول ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور امام الانبیاء کہا کرتے تھے اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، رواہ مسلم۔ جب میں محمد تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق وہ کام کرو، استطاعت ہے تو وہ کرو۔ تو جو چیز استطاعت میں ہے وہ تو کرنی ہے، لازم ہے۔ استطاعت کیا ہے؟ استطاعت یہ ہے کہ بندے کی جو آمدن آ رہی ہے، جو کمائی آ رہی ہے اس کے پاس، اس آمدن سے اس کے روز مرہ کے ساری ضروریات پوری کرنے کے بعد اتنے کو پیسے بچا سکتا ہے۔ وہ سال کے 10-12 مہینوں میں وہ اتنے کو پیسے بچا سکتا ہے اپنی ساری دنیاوی جائز حلال ضروریات پوری کرنے کے بعد، کہ جن پیسوں سے وہ کوئی بھیڑ بکری قسم کا جانور خرید لے، یا گائے کا ایک حصہ خرید لے، یا اونٹ کا ایک حصہ خرید لے، جس کے پاس اتنے کو پیسے سال میں بچنے ممکن ہے نا، وہ شخص صاحب استطاعت ہے اور اس پر قربانی فرض ہے۔ اور جس کے پاس اتنے بھی نہیں بچتے، جو اس کی آمدن آتی ہے اس سے اس کے جائز اخراجات پورے ہو جاتے ہیں اور بچتا کچھ بھی نہیں، وہ قربانی کا حصہ بھی نہیں خرید سکتا۔ قربانی عید الاضحیٰ کے موقع پر گائے کا حصہ، اونٹ کا حصہ بھی نہیں طاقت رکھتا خریدنے کی، بھیڑ بکری تو دور کی بات ہے۔ ایسے بندے پر قربانی فرض نہیں، ایسا بندہ نہیں کرتا تو وہ مجرم اور گناہگار نہیں ہے، کیونکہ جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہے اسلام اس کا مطالبہ بندے سے نہیں کرتا۔ اور جس کے پاس اتنی طاقت ہے اسے بخل اور کنجوسی کی گندی خصلت کو چھوڑ کر نبی مکرم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को मद्दे नजर रखते हुए उसे कुर्बानी का एहतमाम करना चाहिए, कुर्बानी का फरीजा अदा करना चाहिए। अल्लाह हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए अगले खुतबा जुमा में इंशाअल्लाह इसकी वजाहत करूंगा, क्योंकि हमारे मुआशरे में अंधाधुंध बगैर सोचे समझे, बगैर कोई पूछे बताए, अंधाधुंध जैसा जानवर हथे चढ़ता है ऐसा जानवर कुर्बानी करके वो खुश होते फिर रहे होते हैं कि कुर्बानी हो गई। ये कुर्बानियां शुर्बानियां कोई नहीं होती। किस जानवर की कुर्बानी होती है? जानवर कैसा होना चाहिए उसके लिए अल्लाह के नबी कैसा जानवर करते थे, प्यारे पैगंबर की क्या तालीमात है, वो हर मुसलमान को मालूम होनी चाहिए। कुर्बानी की अजीम शान इबादत अदा करने से पहले इंशाअल्लाह अगले जुमे वो सुनाऊंगा। अल्लाह हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।